بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان مبارک کی آمد ہے اور اس کے استقبال اور تیاری کے حوالے سے بہت ہی اہم ہدایات اور تجاویز جو علماء کرام اکثر بیان فرماتے رہتے ہیں، ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ نمبر 1 تو فرض و واجبات کی ادائیگی اور توبہ اور استغفار کو ہر وقت شامل حال رکھنا۔ آمد رمضان سے قبل فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا مکمل اہتمام کیا جائے۔ اگر ذمے میں قضا نمازیں یا روزے ہوں تو ان کی ادائیگی کی ترتیب بنائی جائے، اور سابقہ زندگی کی تمام غلطیوں اور لغزشوں پر سچی دل سے توبہ کر کے دل کو گناہوں اور برے خیالات سے پاک کر کے آپ رمضان کا استقبال کریں۔ نمبر 2 اہم چیز، رمضان میں چونکہ روزے کی صورت میں ایک مستقل عبادت ہمیں ادا کرنا ہوتی ہے، نماز تراویح ادا کرنی ہوتی ہے، زکوٰۃ کے ادائیگی کا معاملہ بھی آتا ہے، صدقۃ الفطر کا آتا ہے، اعتکاف کا معاملہ آتا ہے، تو یہ جتنے بھی عبادات اور معاملات ہیں ان کے احکام اور مسائل کو سیکھنے کا اہتمام کریں۔ رمضان کی آمد سے پہلے آپ ان کے ضروری مسائل ضرور سمجھ لیں اور جان لیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، تراویح کی نماز کی کیا طریقہ کار ہے، کس طرح ادا کرنی ہے، صدقۃ الفطر کیا ہے، اعتکاف کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے جو ضروری مسائل ہیں ان کو سیکھنے کا اہتمام بھی رمضان کی تیاریوں میں شامل ہے۔ نمبر 3 نفس کو تقوی کا پابند بنائیں۔ اپنے نفس کو ابھی سے ہی تقوی اور پرہیزگاری کا پابند بنائیں۔ رمضان مبارک تقوی کی عملی تربیت کا، اور اللہ نے رمضان میں روزے کی فرضیت کا اہم مقصد بھی تقوی ہی کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 4 صلہ رحمی میں جلدی کریں، یعنی جو آپ نے کسی سے لڑ جھگڑ کر اپنے رشتے ناطے توڑ دیے ہیں، یہ قطع رحمی کے اندر آتا ہے، اور جو شخص قطع رحمی کرتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ لہذا رمضان آنے سے قبل اس سنگین گناہ سے توبہ کریں اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، ان سے جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کو ختم کریں، ان سے صلہ رحمی کریں، ان سے تعلقات کو استوار کریں تاکہ آپ کی عبادات ضائع نہ ہو۔ نمبر 5 دل صاف کریں۔ ہمارا دل نفرت، جذبہ، انتقام اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ دل میں نفرت اور کینہ رکھنے والے کی اللہ مغفرت نہیں فرماتا۔ رمضان آنے سے قبل اپنے دل کو ان فضولیات سے پاک کر کے خالص عبادات کی طرف اسے متوجہ کریں۔ سب کو دل سے معاف کر دیں، کسی کا دل میں کوئی حسد اور بغض نہ رکھیں۔ اسی طرح سے رمضان کی تیاریوں میں یہ بھی ہے کہ اگر گزشتہ سال کے روزے رہ گئے تھے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، تو اگلے رمضان کے آنے سے پہلے ان کی قضا کا اہتمام کر لیں۔ نمبر 7 دعاؤں کا معمول بنائیں۔ چونکہ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بھی ہے، لہذا ابھی سے ہی آپ اپنے لیے اچھی دعائیں یاد کر لیں۔ لمبی دعاؤں کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، کیونکہ دعا عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے۔ تو جب عبادت کریں تو پھر اس کے بعد کھل کر اللہ رب العزت کی حضور دعائیں مانگیں، اس کی تیاری کریں۔ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ شعبان کے مہینے میں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے ایک عادت بنانے کی کوشش کریں، تاکہ رمضان میں جب آپ سخاوت کریں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے۔ اور اسی طرح سے تلاوت قرآن مجید کا معمول بنائیں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ یہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ابھی سے ہی قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کر دیں تاکہ رمضان میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو اور آپ کا ایک روانی بن چکی ہو۔ اسی طرح سے شب بیداری کی عادت بنائیں۔ رمضان کے مہینے میں تو چونکہ پورا مہینہ ہی عبادات کا مہینہ ہے، خواہ دن ہو خواہ رات ہو، خاص طور پر راتوں میں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے خصوصی ایک عبادت کا حکم ارشاد فرمایا ہے جس کو نماز تراویح کہتے ہیں، تو اس کی تیاری کا طریقہ کار یہی بیان کیا گیا ہے کہ ابھی سے ہی رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی رات کو جاگ کر عبادت کرنے کی عادت بنائیں، نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، رات کو بلا وجہ فضول بیٹھنے کے بجائے اور ادھر ادھر اپنا ٹائم ضائع کرنے کے بجائے
عبادت کا اہتمام کریں تاکہ رمضان میں شب بیداری کے اندر آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اور پھر آج کل کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اور ہم لوگ گھنٹوں گھنٹوں موبائل پہ اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اس بری عادت سے جان چھڑانا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ علمی مجالس اور علمی کاموں کے اندر اپنا وقت لگایا کرتے، تلاوت قرآن میں اپنا وقت لگایا کرتے، اور ہم ان سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ابھی سے ہی کوشش شروع کر دیں کہ کم سے کم موبائل کا فیس ٹائم ہو، کم سے کم موبائل استعمال کریں، تاکہ رمضان کے اندر یہ عادت مکمل طور پر چھوٹ جائے اور عبادات کے لیے ٹائم بچا رہے۔ ٹی وی اور دیگر خرافات سے بھی احتراز ابھی سے شروع کر دیں تاکہ رمضان میں یہ چیزیں آپ کا وقت ضائع نہ کریں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز شاپنگ، جو عید کی تیاریاں ہیں وہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی کر لینی چاہیے۔ ایک تو رمضان میں شاپنگ اور خریداری کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا، یہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، شاپنگ کا خریداری کا مہینہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی رمضان میں رش اور مہنگائی بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یہ ہمارا ایک المیہ ہے۔ پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے، وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اور جو وقت آپ نے عبادت کے لیے خرچ کرنا تھا وہ آپ بازاروں میں دھکے کھانے میں خرچ کر دیں، یہ کسی طرح سے بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی تیاری کرنی ہے عید کی وہ شاپنگ وغیرہ پہلے ہی کر لیں رمضان سے، اور اپنے نظام الاوقات کو ترتیب دیں، اپنا نمازوں کا، ذکر اذکار کا، تہجد کا، ان ساری چیزوں کا آپ ایک شیڈول ضرور بنائیں۔ اور اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ کے ماتحت ملازمین ہیں تو ان کے اوپر بوجھ ڈالا گیا، ان کی نوکری کے اوقات، ان کی خدمت کے اوقات، اس کو بھی کم کرنے کے حوالے سے ابھی سے پلاننگ کر لیں، اور نیند پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نارمل حالات میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے اگر سوتے ہیں تو اپنی نیند کو آہستہ آہستہ کنٹرول کریں اور اس کو 6 گھنٹے پر لے کر آئیں، تاکہ رمضان میں زیادہ وقت جو ہے وہ آپ عبادات کے اندر گزار سکیں۔ اور کم کھانے کی عادت ڈالیں۔ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے کہ سحریاں اور افطاریاں پھوڑنے کے پروگرام بنا لیے جائیں، بلکہ رمضان کا مہینہ تو نفس کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ کم کھانے کی عادت بنائیں، رات کو جلدی سوئیں، صبح وقت سے پہلے اٹھیں، سحری کی وقت سے تھوڑا پہلے اٹھیں، نماز تہجد کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جو کہ استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے ہمارے اسلاف نے ہمیں بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔